اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو ہماری جاری تھی نہج البلاغہ کی حکمتوں کی شرح کے حوالے سے، اور حکمت نمبر 127 اور 128 کی شرح آج کریں گے، دو حکمتوں کی۔ 127 نمبر حکمت میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آغاز جو شروع کی سردی ہے، جو سردی کا آغاز ہے، اس سے احتیاط کرو، کیونکہ گرمی کے ایام گزار کے جب آپ سردی میں داخل ہوتے ہو، اور سردی جب آغاز میں آتی شدت کے ساتھ، تو اس سے احتیاط کرو، اور آخر میں اس کا خیر مقدم کرو۔ آخر میں یعنی بہار میں، سردی کا آخر بہار ہے، سردی کا آخر بہار ہے، اس کا خیر مقدم کرو۔ امام فرماتے ہیں کہ سردی جسموں میں وہی کرتی ہے جو درختوں میں کرتی ہے، انسانی جسموں میں وہی کام کرتی ہے جو درختوں میں کرتی ہے، کہ ابتدا میں درختوں کو لاغر کر دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے، پتے جھاڑ دیتی ہے، اور انتہا میں یعنی بہار، انتہا سردی کا انتہا، آخر یعنی بہار، اور انتہا میں سرسبز شاداب کرتی ہے۔ جب سردی کا آغاز ہو تو بدن میں آمادگی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ گرمی گزار کے آیا ہوتا ہے، بس گرم کپڑے پہننے چاہیے، آمادگی کرنی چاہیے، تیاری کرنی چاہیے، استقبال کرنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شدید سردی میں زکام، کھانسی، بخار کا آنا، سانس اور دمے کے مرض بڑھ جاتے ہیں، ایسے امراض بڑھ جاتے ہیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے موت تک واقع ہو جاتی ہے۔ بس وہاں فرماتے ہیں کہ جو سردی کا آغاز ہے، جو سردی کی شدت ہے، سردی کے آغاز سے مراد ہے شدت سردی۔ شدت سردی میں آمادگی رکھنی چاہیے، آمادہ ہونا چاہیے، انسان کو تیاری رکھنی چاہیے، گرم کپڑے پہنے چاہیے، تاکہ انسان اس سردی کا مقابلہ کر سکے۔ اگر نہ جسم جو ہے اگر مقابلہ نہیں کر پایا تو پھر انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ جبکہ سردی کا آخر انتہا بہار ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ بہار کے موسم کو غنیمت شمار کرو، وہ تمہارے جسموں کے ساتھ وہی کرتا ہے، یہ بہار کا موسم جو تمہارے درختوں کے ساتھ، یعنی جسموں کو بھی بناتا ہے، جسموں کو بھی سرسبز شاداب رکھتا ہے۔ سردی کے آغاز سے بھی پرہیز کرو، رسول خدا نے کہا کہ سردی کے آغاز سے پرہیز کرو، اور وہ تمہارے جسموں کے ساتھ وہی کرتا ہے جو درختوں کے ساتھ کرتا ہے۔ ویسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، بس تبھی موت واقع ہو سکتی ہے۔ بہار کا موسم زمین کی عید ہے، جسم کی عید ہے، طبیعت کی عید ہے، جسم کی عید ہے۔ بس اس میں انسان لطف اٹھائے، اور اس جو ہے کہ ان ایام میں 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ بس امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سردی کا آغاز یعنی شدت سردی، اور سردی کا اختتام آخر یعنی بہار ہے۔ بس بہار میں اس میں تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو درختوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور یعنی تمہارے جسموں پہ وہی تاثیر ہوگی جو درختوں کے ساتھ طبیعت میں اثر ہوتا ہے۔ طبیعت میں ہر طرف سرسبزی اور شادابی ہوگی، تو تم بھی سرسبز اور شاداب ہوگے، اور جہاں شروع ہے، آغاز ہے، شدت سردی ہے، تو تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو طبیعت میں جو درختوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہی تمہارے ساتھ ہوگا، کہ تمہارے جسموں پہ اگر وہ اثر انداز ہو گئی تو طبی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ 128 نمبر حکمت ہے کہ امام فرماتے ہیں عظم الخالق عندک یصغر المخلوق فی عینک، کہ خدا کی عظمت تیرے نزدیک مخلوق کی عظمت کو جوں ہی تو درک کرے گا خدا کی عظمت کو،
خدا کی عظمت تیرے ہاں بڑھتی جائے گی تو مخلوق کی عظمت تیرے ہاں کم ہوتی جائے گی۔ بس عرفاء وہ لوگ ہیں جو خدا کی عظمت کو، الہی مرد وہ لوگ ہیں جو خدا کی عظمت کو پہچانتے ہیں، تو پورے موجودات ان کو، تمام موجودات ان کو خدا کا فقیر، خدا کا محتاج نظر آتے ہیں۔ بس جو ہی انسان کے نزدیک خدا کی عظمت بڑھتی جائے، خدا کی عظمت، معرفت جب قوی ہوگی تو خدا کی عظمت بڑھتی جائے گی، قوی ہوتی جائے گی، تو باقی پورا عالم، مخلوق جو ہے وہ ہیچ نظر آنے لگے گی۔ خود بھی انسان خود بھی اپنی انا کو فنا کر دے گا، اور پورا جہاں بھی اسے ہیچ نظر آئے گا خدا کے مقابلے میں، خداوند عالم کے مقابلے میں ناچیز نظر آئے گا۔ ائمہ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں جاتے یہ جملے کہتے، الہی انا ذرۃ او دونہا، خدا میں ذرہ برابر ہوں یا اس سے بھی کمتر، اس سے بھی کمتر۔ یعنی یہ ان حضرات نے پورے عالم کو بھی ہیچ دیکھا خدا کی عظمت کے مقابلے میں، اور خود کی انا کو بھی ہیچ سمجھا۔ الہی انا ذرۃ او دونہا، یہ الہی مرد ہیں، یہ الہی مرد ہیں۔ کامل زاہد انسان وہ ہے کہ خدا کی عظمت جس کے وجود پہ احاطہ کر لے، یہ کامل زاہد انسان۔ بس کامل زاہد انسان وہ ہے جس پر خدا کی عظمت پوری طرح احاطہ کر لیتی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں یہ کیا کہتے ہیں؟ خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ خدا کوئی میرا عمل لائق ذکر نہیں کہ میں ذکر کروں، کہ یہ میرا عمل پیش کروں تیری بارگاہ میں۔ کوئی چیز بھی پیش کرنے کے لائق نہیں ہے کہ تیری بارگاہ عظیم میں پیش کروں۔ میرا عمل کوئی ایسا لائق نہیں ہے، میرا قول ایسا کوئی لائق نہیں ہے کہ میں تیری بارگاہ میں پیش کروں خداوند عالم۔ بس یہ کوئی چیز نہیں سمجھتے کہ لائق کہ وہ خدا کی بارگاہ میں ذکر کرے کہ ہاں خدا یہ میں لایا ہوں، خدا میں پستی لایا ہوں، میں نافرمانی لایا ہوں، خداوند عالم حق ادا نہ کرنا لایا ہوں، حق ادا نہ کرنا لایا ہوں۔ ٹھیک، بس خدا کی بارگاہ میں یہ جاتے ہیں حضرات، تو ان کی دلوں کی آنکھوں میں ہیچ ہوتا ہے، کوئی چیز نہیں، ما سوی اللہ، یا خود ان کی انا، خود ان کی انا، یعنی خود اپنی انا سے بھی فنا ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی ما سوی اللہ، کوئی بھی چیز ہے انہیں خدا کے مقابلے میں کوئی بڑی کوئی نظر نہیں آتی، چیز نہیں آتی، ناچیز نظر آتی، فنا ہو جاتے ہیں، پوری طرح فنا۔ کہ امام سجاد علیہ السلام سے سوال ہوا کہ اعلیٰ مقام تک پہنچنے والے افراد کون ہیں؟ امام نے کہا وہ لوگ جو دنیا کو ہیچ شمار کرتے ہیں اور خدا کی عظمت کو بالاتر قرار دیتے ہیں، خدا کی عظمت کو بالاتر قرار دیتے ہیں۔ کہ امام علی نے نہج البلاغہ کے خطبوں میں بھی ایسے ہی جملے ارشاد فرمائے ہیں، الہی مردوں کی خصوصیات بتائی ہیں کہ الہی مرد کون ہیں؟ کہ جن کے دلوں میں خالق کی عظمت بہت زیادہ ہے، اور جو خالق کے علاوہ ہے اس کی عظمت سب گورا، ہیچ، اس کی عظمت ہے ہی نہیں، وہ دوسروں کی عظمت کو ہیچ شمار کرتے ہیں۔ خالق کی عظمت ان کے دلوں میں بہت زیادہ ہے، فَصَغُرَ مَا دُونَهُ، باقی سب کچھ ہیچ ہے، فِي أَعْيُنِهِمْ، ان کے دل کی آنکھوں میں، ان کے دل کی آنکھوں میں۔ بس امام حکمت نمبر 128 میں بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اے انسان، جب تیرے ہاں عظم الخالق عندک، جب تیرے ہاں خدا کی عظمت بڑھتی جائے گی، مخلوق کی عظمت کم ہوتی جائے گی، مخلوق تمہیں ہیچ لگنے لگے گی، ناچیز لگنے لگے گی، ناچیز تر لگنے لگے گی، یہاں تک تو پہنچ جائے گا کہ اپنی انا سے بھی فنا ہو جائے گا، خدا کے جلال کے سامنے اپنے آپ کو ہیچ شمار کرے گا۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ